میں بھی اسی ندی نالے پہاڑ کو خدا کہتا. ان کے پاس ہے سونے چاندی کا مکان، مگر اگر کسی پتھر کے سامنے سر جھکا دیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قدر سے وہ آئی. دولت ہونا اور ہے، کلمت ہونا اور ہے. دولت ہونا اور ہے، ایمان والا ہونا اور ہے. اب جو دولت کا رونا روتا ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے یا میرے پاس مال کم ہے، ان کے پاس ایک شہر میں 100 مکان ہیں، ان کے پاس 100 کروڑ کی کار ہے، ان کے پاس 100 کروڑ کی فیکٹری ہے، کیا شان و شوکت ہے. وہ فوری اس دوسرے پوائنٹ پہ غور کر لے. وہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں 8 گھنٹے کی ہو کر کے 300 روپے کماتا ہوں، میں سر ڈھکتا ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر کھاتا ہوں تو سر کھلتا ہے، میرے گھر میں 2 دن کھانے کو نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، اس دولت سے بل گیٹس محروم ہے، اس دولت سے مکیش محروم ہے، اس دولت سے ٹاٹا برلا جندل متل کمپنی کے ڈائریکٹر محروم ہے، اس دولت سے ہمارے سماج میں رہنے والے مارواڑی سندھی گجراتی جن کے پاس کھربوں کی دولت ہے وہ محروم ہے. وہ کسی بندر کو خدا کہہ رہا ہے. اور ہم غریب ہیں مگر اللہ نے میرے دل میں ایمان کی دولت دی ہے. اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کی ساری نعمتیں ایمان والے کے ساتھ خاص ہیں. یہاں رہیں آپ ساری دنیا کا بادشاہ، اگر ایمان نہیں ہے مرنے کے بعد فی الحال جہنم ہم خالدین ابدا، ہمیشہ آپ کی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. وہاں صرف صاحب ایمان کے لیے ہی راحت ہے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی فکشن ناول افسانہ ہے، نہیں. جس طرح ابھی یہ دنیا ہے اس کے بعد ہماری موت ہوگی، یہ فیکٹ ہے. اسی طرح اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہ فیکٹ ہے. جیسے ابھی رات ہے، ہزار کوئی انکار کرے کہ رات نہیں ہے، مگر رات ہے. رات کے بعد دن آئے گا، کوئی بولے نہیں رات نہیں ہے، رات نہیں ہے، رات نہیں ہے، اس کو دنیا پاگل کہے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. رات ہے، رات کے بعد دن. اگر کوئی بولے کہ رات کے بعد دن نہیں نکلے گا، پاگل ہے. دن آنا ہے. جس طرح موسم کی تبدیلی، رات دن کی تبدیلی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچہ تھا، داڑھی کے بعد نکل گئے، بال سیاہ ہیں، پھر بوڑھا ہو گیا، سفید بال ہو گئے. چاہے کوئی ہزار انکار کرے کہ بڑھاپا نہیں ہے، مگر فیکٹ ہے، وہ ہے. ہزار انکار کرے کہ موت نہیں ہے، کوئی فکشن ناول افسانہ ہے، جھوٹ بات ہے، وہ پاگل ہے. مگر موت فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک اسی طرح مرنے کے بعد آخرت ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، اور وہ جنت صرف مومن کے لیے ہے. دنیا میں کوئی روزانہ 1 کروڑ آدمی کو کھانا کھلائے، 1 کروڑ آدمی کو نیتر دان، شیر لگا کے آنکھ دان کرے، دنیا کے 50 کروڑ آدمی کو بلڈ ڈونیٹ کرے، وہ 50 کروڑ آدمی کو گھر بنا کے دے دے، وہ صاحب 50 کروڑ ہاسپٹل کھول کے سب کا فری علاج کروا دے. یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا. لیکن اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو ان سارے کار خیر کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ مرنے کے بعد کی ساری نعمتیں صرف اہل ایمان کے ساتھ حاصل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں صرف مومن کے ساتھ حاصل. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو تھوڑی سی نعمت دیتا ہے زیادہ. کیوں؟ چونکہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قرآن شریف کی زبانی وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. ایک دوسری آیت کی روشنی میں 1,000 سال کے برابر ہو. 1,000 سال کی مان لیا، 1,000 سال ہے، سال 1,000 دن نہیں. اب دنیا کا 100 سال اس 1,000 سال کے مقابلے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ 100 سال میں جو ہماری عمر ہے اس دنیا میں، جس میں بچپن ہے 15 سال، جوانی ہے 25 سال کی، 50 سال کے بعد 1 درجن بیماری، بڑھاپا، زندگی کا سکون نہیں. 100 سال کے اندر بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں پیریڈ ختم. اب چلے دنیا کو چھوڑ کے مریے، اب اس دنیا میں قدم رکھیے. کس دنیا میں؟ جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر. اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ سمجھ لیں. اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ. اللہ رب العزت چاہتا ہے جن کو خربوں سال آگ میں جلنا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ رہے یا پرائم منسٹر رہے یا صاحب وہ شہر کا میئر رہے یا ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم رہے یا کسی اسٹیٹ کا سی ایم رہے، یعنی جس کو ہم ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جس دولت، جس مکان، جس گاڑی کے حاصل کرنے کے لیے ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم صاحب
جس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑتے ہیں، جس جوانی میں ایک لڑکی کے حسن کو دیکھ کر ماں باپ بھائی بہن سب کو تیاگ دیتے ہیں، دنیا میں جس چھوٹی سی دولت کی خاطر ایمان عقیدے سب کا سودا کر بیٹھتے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بے تحاشا دیتا ہے تاکہ ایک سیکنڈ یعنی دنیا کا 100 سال تھوڑا سا کھا پی کے موٹا ہو جائے، کیونکہ ان کو خربوں سال چلانا ہے، ان کو خربوں سال آگ میں تبانا ہے، اس لیے ایک دن دنیا کا 100 سال تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد ان کا انجام ہے آگ کی زنجیریں، آگ کا گھوڑا، آگ کی بلڈنگ، آگ کی زمین، آگ کی دیواریں۔ جس طرح اللہ حق ہے اسی طرح یہ بات بھی حق ہے، جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح یہ فارمولا بھی حق ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کو، کافروں کو آگ کی زنجیریں، آگ کے گھوڑے، آگ کے مکان، فی عمدی ممددہ، آگ کے بڑے بڑے کھمبوں میں اسے باندھ دیا جائے گا، اوپر سے ڈھک دیا جائے گا، اسی پہ چلائے گا، روئے گا، بدن گل جائے گا، پھر فوری دوسرا بدن تیار ہوگا، اس کی کھال گلے گی، فوراً دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، یعنی جو کافر ہوا، اللہ فرماتا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھال آگ میں گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ آگ بدن گلے گا، پھر تیار ہوگا، پھر گلے گا، یہ 2 4 10 20 50 70 سال نہیں، ہمیشہ سدا چلتا رہے گا۔ اب اس کے سامنے دنیا کے 100 سال کا اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا گھر میں رہنا، اچھی سی 10 20 50 کار میں چلنا، 2 4 50 سال 100 کروڑ روپے کا بیلنس رکھنا، 10 20 50 کے لیے سونے کی کرسی پہ بیٹھنا، یہ 100 سال ایک سیکنڈ ہے اس کے مقابلے میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ اس کا انجام برا، آنے والی منزلیں اس کی بری۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی the life of this world has been decorated for non-believer